محمد لبیب ربانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ بلال بھائی، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ کثیر تعداد میں عاشق آئے بیٹھے ہیں، اور مجھ سے پہلے ثنا خوان مصطفیٰ محترم جناب محمد سکندر صاحب نے اللہ اور اس کے رسول، اور اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ خدا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی، مصطفیٰ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی، صحابہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں تو سبحان اللہ کا ساتھ دینا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت کے سٹیج سے جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو صحابہ کا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشق آئے بیٹھے ہیں، ایک ایک قدم اٹھ کر ذرا قریب آ جائیں گے تو آپ سب کی بڑی نوازش ہوگی۔ یہ درمیان میں جگہ خالی ہے میرے دوستو، رات کے تقریباً 11:15 ہونے والے ہیں، اور عرش اور فرش کے فرشتے بھی جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ کون سا نبی کا عاشق سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو کثیر تعداد میں ماشاءاللہ آئے بیٹھے ہو، اور محترم جناب محمد حاجی اجاز صاحب نے سرکار کے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ ایک مہربانی کرو، بآواز بلند کلمہ شریف کا اس طریقے سے ورد کرو کہ کل جب قیامت کے دن یہ مووی وہاں دکھائی جائے تو ہمارے آقا اپنے فرشتوں سے کہیں یہ دیکھو میرا امتی بول رہا ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ، بآواز بلند پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔
قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہ نے جن کے سینوں میں طاقت دی ہے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وأصحابك خیر خلق اللہ. واجب الاحترام پروکار علماء کرام، نعت خوان حضرات، سٹیج پر بیٹھنے والے معزز مہمانان گرامی اور قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. میرے دوستو، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. ذرا گواہی دینا بآواز بلند. الحمدللہ ہم سب، ذرا بآواز بلند کہیں نا، الحمدللہ ہم سب، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اور اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، جس مسلمان کو اس بات پر فخر ہوگا صرف وہی جواب دے گا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ارے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سجائی. ذرا کوشش کرو کہنے کی سبحان اللہ. میرے دوستو محترم، جناب محمد اجاز المعروف شکاری صاحب نے سرکار کے ذکر کی، سرکار کے میلاد کی محفل سجائی. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ذرا بآواز بلند کہہ دیں آمین. محترم جناب محمد اویس صاحب، محمد اسماعیل صاحب اور محترم جناب حافظ محمد اسد صاحب، محمد فرقان صاحب اور سٹیج پر موجود محترم جناب خواجہ محمد الیاس صاحب اور اہل سنت جماعت کے عظیم خطیب میرے دادا جان کے دوست حضرت علامہ مولانا محترم جناب محمد فاروق میروی صاحب. اور آج الحمدللہ میں یہ بات بڑے خوش ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آج میں اپنے اس آبائی محلے میں پہلی مرتبہ تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں جہاں پر میرے دادا جان خطیب لسانی علامہ الحاج عبدالوحید ربانی اور ان کے دوست محترم جناب ملک محمد رفیق احمد بھٹا صاحب نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی تک زندگی گزاری. یہ میرا آبائی محلہ ہے اور میں بڑے فخر سے یہ بات کر رہا ہوں. کسی کو ناز ہوتا ہے، توجہ ہے، کسی کو ناز ہوتا ہے عرب کے ریالوں پر، کسی کو ناز ہوتا ہے امریکہ کے ڈالر پر، ربانی کو ناز ہے حضور کے لنگر پر. میرے دوستو ایک ایک لفظ کو دل کی تختی پر لکھنا. سرکار کے میلاد کی محفل ہے، بات کرنی ہے محبت کی، بات کرنی ہے عقیدت کی، بات کرنی ہے عشق کی. اور اگر میں یوں کہہ دوں تو سبحان اللہ کا ساتھ دینا، ارے بات کرنی ہے مکے والے کی یا پھر مدینے والے کی. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت
مدینہ المنورہ. ایسے نہیں، ذرا عاشق آئے بیٹھے ہیں، ذرا پتہ لگنا چاہیے نبی کا امتی بول رہا ہے. ارے مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے. مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، مکہ بھی معظم، مدینہ بھی معظم، مکہ بھی مکرم، مدینہ بھی مکرم. ارے مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے. اور مجھے کہنے دو، مکے میں جلال خدا ہے، مدینے میں جمال مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حیدری جنہوں نے جواب دیا انہیں مبارک ہو، کیونکہ اس وقت عرش اور فرش کے فرشتے بھی چھانک رہے ہیں اور یہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے. جناب قبلہ حاجی صاحب، سرکار کے قبلہ بٹی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور محترم جناب محمد حارث صاحب اور میرے بابا کے دوست جناب محمد انیس صاحب اور آپ سب کے اللہ تبارک و تعالی رزق میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے دوستو، سرکار کے میلاد کی محفل ہے، سرکار کے ذکر کی محفل ہے. اکثر آپ نے خطبہ حضرات سے سنا ہوگا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں خود نہیں آئے، آپ کو بلانے والے نے بلایا. جس بندے کی توجہ میری طرف رہے گی، کیونکہ میں نے سرکار کے ولادت کا موضوع آپ کے دامن میں رحمت کا موتی بنا کر دینا ہے. جس بندے کی توجہ ہٹ جائے گی اس کا مقدر اپنا ایک ایک لفظ کو سمجھنا. اکثر خطبہ حضرات فن خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں کہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب یہاں خود نہیں آئے، آپ کو بلانے والے نے بلایا ہے. ربانی اس بات سے انکار نہیں کر رہا، مگر ربانی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہو سرکار کے میلاد کی محفل. کمزور نہیں ہونا خدا را، ہو سرکار کے میلاد کی محفل. ارے اس محفل میں صرف وہی چل کر آتا ہے جس پر میرے سرکار کی نظر کرم ہوتی. جس پر سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے. سرکار کے ولادت کی محفل ہے، سرکار کے میلاد کی محفل ہے، عید میلاد النبی کا ذکر ہے. اب توجہ کرو، آپ کے دامن میں رحمت کا موتی بنا کر دے رہا ہوں. جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، اللہ تھا. میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کے بعد ذہن میں وہ بات بٹھا سکوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب کچھ نہ تھا، اللہ تھا. ہر مسلمان کا قبلہ حاجی صاحب انسان کا نہیں کہہ رہا. انسانوں میں یہودی بھی آتے ہیں، انسانوں میں سکھ بھی آتے ہیں، انسانوں میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں. ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نبی کس وقت بنے؟ ربانی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے نبی اس وقت بنے جب وقت نہ بنا تھا. آپ کے سمجھنے پہ قربان جو میں سمجھا نہیں سکتا. جب کچھ نہ تھا، جب لفظوں پر غور کرو. علامہ صاحب آپ نے دعائیں لیتے ہوئے جب کچھ نہ تھا، کچھ
والا لگا دکھائے گا؟ اور الحمدللہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. میرے بھائی نے نعرہ حیدری کا لگایا. یہ پچھلے دنوں حضرت امام حسن کی شہادت گزری ہے. میں الحمدللہ سب کا ماننے والا ہوں. اگر سبحان اللہ کا ساتھ دو تو کہہ دوں کہ صدیق اکبر کی صداقت کا ماننے والا ہوں, امیر عمر کی عدالت کا ماننے والا ہوں, عثمان غنی کی شرافت کا ماننے والا ہوں, مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی شجاعت کا ماننے والا ہوں, حسن و حسین کی شہادت کا ماننے والا ہوں. ارے میں اللہ کی عدالت کا ماننے والا ہوں. میں اپنے نبی کی ختم نبوت کا بات یاد ہے, سبحان اللہ, بات یاد ہے جو سمجھا رہا تھا کہ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا. بات کو ذہن سے نہیں نکالنا. جب کچھ نہ تھا اللہ تھا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور فرمایا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. ہمارا مذہب, ذرا آواز گونج کر آئے, ہمارا مذہب. جتنے نبی آئے, جتنے انبیاء آئے, جتنے مرسلین آئے, سب نے یہی کہا کہ ہمارا مذہب, ذرا آواز گونج کر آئے, ہمارا مذہب آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک تمام نبیوں نے یہی کہا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. اب یہ مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے نکلا. یہ اسلام, آرام سے بیٹھ. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ وقت رات کے 11 ہو رہے ہیں اور عرش اور فرش کے فرشتے بھی ہم پہ جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سا نبی کا عاشق خوش ہو رہا ہے. ڈسٹربنس نہ کرے. خدارا میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, آج ہم پر لوگ فتوے لگاتے ہیں یہ میلاد کیوں مناتے ہیں. آج ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ میلاد کیوں مناتے ہیں. ربانی علماء کرام کا دامن تھام کر ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ میلاد النبی منانے سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. میلاد النبی منانے سے چہروں پر نور آتا ہے. میلاد النبی منانے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. میلاد النبی منانے سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. میلاد النبی منانے سے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں. میلاد النبی منانے سے ارے آمنہ کا لال روزے میں خوش ہوتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نے یہی کہا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. اب توجہ کرو, یہ مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے نکلا. یہ اسلام حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہوا, جناب ابراہیم سے ہوتا ہوا. تو کچھ بات سمجھا سکوں گا. میں الحمدللہ محترم جناب عمران صاحب کو ویلکم کہتا ہوں. یہ میرے بھی عزیز ہیں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, یہ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ سب میری طرف متوجہ رہیں, مہمان آتے رہیں گے. آپ سب کی توجہ ہٹ گئی, بات سمجھ نہیں آئی. آپ سب کی حضرت اللہ پاک سلامت رکھے.
آپ سب کی توجہ ہٹ گئی، بات سمجھ نہیں آئے گی. جو یہ محترم جناب حاجی محمد اجاز صاحب نے سرکار کے میلاد کی محفل سجائی، یہ سٹیج بنایا، یہ پنڈال سجایا، یہ لنگر کا انتظام کیا، اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر یہ ٹینٹ لگوائے، یہ پنکھے لگوائے، یہ سرکار کے میلاد کی محفل سجائی. مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور ربانی اور فاروقی کو بلا لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت و جماعت جب اپنے سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو مردوں کی طرح نہیں، خوش ہو کر کرتے ہیں. خدا را توجہ میری طرف، اللہ پاک سلامت رکھیں. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نے یہی کہا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. اب یہ مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے نکلا، یہ اسلام حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہوا، جناب ابراہیم سے ہوتا ہوا، اسماعیل کی زبان کی آواز بنتا ہوا، یوسف کے حسن میں چمکتا ہوا، یعقوب کی للکار سے ہوتا ہوا، موسیٰ کے جلال سے ہوتا ہوا، عیسیٰ کے تقویٰ سے ہوتا ہوا، جمال مصطفیٰ میں ظاہر ہے. جمال مصطفیٰ میں ظاہر ہوا. پھر جب میرے آقا کی ولادت قریب آئی، میرے آقا کی ولادت قریب آئی تو اللہ نے ساری دھرتی میں سے عرب کو چنا. خدارہ توجہ میری طرف رکھنا، آپ کے دامن میں رحمت کا موتی دے کر جاؤں گا. جب میرے آقا کی ولادت اللہ نے جب یہ سوچا، یا یوں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ جب اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب کو دنیا انسانیت میں بھیجو تو ساری دھرتی میں سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کو چنا، پھر بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں اپنے محبوب کو بھیجا. قسمیں اٹھائیں، والدین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، مگر مجھ ناچیز کو 5 دکھائی دیتی ہیں، اور یہی سے آپ کو رحمت کا موتی بنا کر دے رہا ہوں. والدین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. دین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ 5ویں قسم اٹھا رہا ہے. لقد قد پر لام لگا کے تاکید کر دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا. انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم. آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا. اب جو جملہ دے رہا ہوں خدا را کمزور نہ ہونا. ان تمام اصطفیٰ میں سے جسے چنا اور فرمایا اے لوگوں تمہیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ دے دیا. اپنا محبوب محمد مصطفیٰ دے دیا. اور اگر اب میں یہاں پر یوں کہہ دوں تو خدا را کہہ دینا سبحان اللہ. پھر جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا کی ولادت ہوئی، انشاءاللہ وقت کے اندر گفتگو کا اختتام کروں گا. حاجی صاحب جو آپ نے وقت دیا تھا 10 بجے، میں اسٹیج پر بیٹھا تھا اور 10:30 بجے مجھے مائک ملا. پھر جب ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، اور اگر میں یوں کہوں تو خدا را کمزور نہ ہونا کہ جب عید میلاد النبی ہوا، کوشش تو کر نبی کے نام پر کہنے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس کے بارے میں اگر یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ آمنہ کا لال محبوب بے مثال. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کہ آمنہ کا لال، محبوب بے مثال، فاطمہ کا ابا، کعبے کا کعبہ. خدا را کوشش تو کر نبی کے نام پر کہنے کی. آمنہ کا لال، محبوب بے مثال، فاطمہ کا ابا، کعبے کا کعبہ، حسن و حسین کا نانا. قبلہ توجہ کرنا، جس دور میں پیدا ہوا، ربانی کا یہ عقیدہ ہے، جس دور میں پیدا ہوا وہ دور بھی اعلیٰ، دور کی جس صدی میں پیدا ہوا وہ صدی بھی اعلیٰ، صدی کے جس سال میں پیدا ہوا وہ سال بھی اعلیٰ، سال کے جس مہینے، سال کے جس مہینے پیدا ہوا، ارے وہ مہینہ بھی اعلیٰ، مہینے کے جس عشرے میں پیدا ہوا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، عشرے کے جس ہفتے میں وہ پیدا ہوا، ارے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، اور ہفتے کے جس دن میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے ہفتے کے جس دن میں وہ پیدا ہوا وہ دن بھی اعلیٰ، اور ربانی کا یہ عقیدہ ہے کہ دن کی جس گھڑی میں پیدا ہوا وہ گھڑی بھی اعلیٰ. اور میں پڑھنے لگا ہوں وہ اپنوں میں بھی اعلیٰ، بیگانوں میں بھی اعلیٰ، چھوٹوں میں بھی اعلیٰ، بڑوں میں بھی اعلیٰ، عربیوں میں بھی اعلیٰ، عجمیوں میں بھی اعلیٰ، عرشیوں میں بھی اعلیٰ، فرشیوں میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، عادات میں بھی اعلیٰ، خیالات میں بھی اعلیٰ. کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ اس کو بھیجنے والا خود سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس کو بھیجنے والا ذرا ماشاءاللہ میرے چاچو محمد حارث صاحب مجھے حوصلہ افزائی دے رہے ہیں. اللہ ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا کرے. ذرا کہہ دیں بآواز بلند آمین. اس کو بھیجنے والا خود سبحان ربی الاعلیٰ. تو مجھے کہنے دو کہ میرے آقا کی جب ولادت ہوئی، جب عید میلاد النبی ہوا تو نبی روتے ہوئے نہیں آئے. آج تیرے گھر بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے آئے، میرے گھر بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے آئے، حاجی صاحب کے گھر بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے آئے. ملک کا صدر ہے، ملک کا وزیر ہے، اس کے گھر بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے آئے. قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر، میرے آقا روتے ہوئے نہیں آئے، ہم گناہگاروں کو بخشواتے ہوئے آئے. ہوئے آئے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، توجہ ہے اس کی توجہ ہے، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو. میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، جب میرا میلاد ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا میلاد ہوا، جب میں اماں کے پیٹ سے باہر آیا، جب میں نے نبوت کا ماتھا زمین پہ رکھا تو اللہ نے کہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج تک ساری زمین سجدے کے قابل نہ تھی، اب ماتھا میرے محمد کا لگ گیا، ساری زمین سجدے کے قابل ہو گئی. تو میں کہہ دوں کہ مسجد کی میم کا تعلق محمد عربی کی میم سے جڑ گیا. مسجد کی میم کا تعلق محمد عربی کی میم سے جڑ گیا. اور جو جملہ دینے لگا ہوں، خدا را جو نبی کا سچا عاشق ہے وہ بآواز بلند کہے گا کہ میلاد کی میم کا تعلق محمد عربی کی میم سے وابستہ ہو گیا. سبحان اللہ.
ارے میرے آقا کا میلاد ہوا، میرے آقا کی ولادت ہوئی، زمین مسکرائی، آسمان خوش ہوا، کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، زمین بولی مجھے محمد مل گیا، آسمان نے کہا مجھے احمد مل گیا، ولیوں نے کہا رب کا نظارہ مل گیا، یتیموں نے کہا سہارا مل گیا، بیواؤں نے کہا آسرا مل گیا، حلیمہ نے گود میں لے کر کہا مجھے راج دلارا مل گیا، گود میں لے کر کہا مجھے راج دلارا مل گیا، آمنہ کہتی ہے میری آنکھوں کا تارا مل گیا، عالم بولے علم مل گیا، محب بولے محبوب مل گیا، بھوکے بولے دام مل گیا، ولی بولے انعام مل گیا، اور آخری جملہ بڑا جاندار کہہ رہا ہوں، ارے جتنے نبی تھے وہ سب بولے ہمیں امام مل گئے۔ ولی بولے انعام مل گیا، نبی بولے ہمیں امام مل گیا، اور ہمارے آقا کی ولادت کا صدقہ تھا، ہمارے آقا کی آخری جملے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر ہے، بالکل میں سمجھ گیا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اس کے اندر گفتگو کرنی ہے، اور انشاءاللہ میری گفتگو کے باقی 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں گھڑی کو دیکھ کر چلتا ہوں، میرے آقا کی ولادت کا صدقہ تھا، میرے آقا کی ولادت کا صدقہ تھا، ابو بکر کو صدیق بن گیا۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ میرے آقا کی ولادت کا صدقہ تھا، صدیق اکبر کو صداقت مل گئی۔ اہل بصیرہ سمجھیں گے میں نے کیا بات کی ہے، ابو بکر کو صداقت مل گئی، عمر کو عدالت مل گئی، عثمان کو شرافت مل گئی، علی کو شجاعت مل گئی، حسن و حسین کو شہادت مل گئی، اور آج ربانی علل اعلان کہہ رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ ہمیں شفاعت مل گئی، شفاعت مل گئی، اسی نبی کے صدقے، اسی نبی کے صدقے، اس نبی کی عظمت کو پہچان۔ میرا نبی پیدا ہوتا ہے تو کائنات میں بہار آ جاتی ہے، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، اور حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جو پتھر نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب ربانی پوچھتا ہے ایمان سے بتا، یہ جو پتھر درود پڑھ رہے تھے بچہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے؟ آپ کو سمجھنے کے زبان کو پتھر درود پڑھ رہے تھے بچہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے؟ ارے نہیں، پتھر جانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے۔ کتنے دل پتھر ہو گئے، کتنے دل پتھر ہو گئے، کہتے ہیں میں اہل بصیرت کی نظر کر رہا ہوں جو سمجھ جائیں گے ان کا مقدر، کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بنا تھا، کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بنا تھا، پہلے پتہ ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی ہر وقت نبی ہے، عالم ارواح میں ہے تو نبی، اماں کے پیٹ میں ہے تو نبی، بچپن میں ہے تو نبی، جوانی میں ہے تو نبی، بڑھاپے میں ہے تو نبی، مکے میں ہے تو نبی، مدینے میں ہے تو نبی، بدر میں ہے تو نبی، احد میں ہے تو نبی، خندق میں ہے تو نبی، تبوک میں ہے تو نبی، جنگلوں میں ہے تو نبی، بیابانوں میں ہے تو نبی، ارے فرش پہ چل رہے ہیں تو نبی، عرش پہ جا رہے ہیں تو نبی۔ حضرت حلیمہ فرماتی مجھے آج تک کہ آپ نے جو پتھر نبی پر درود و سلام پڑھا، یہ بات آپ کو سمجھا دی۔ اب اگلی بات کروں، میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جب میں اماں کے پیٹ میں تھا، آخری بات بالکل آپ کو پوری گفتگو کا نچوڑ بتا کر جا رہا، خدا را اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہ کرنا،
میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جب میں اماں کے پیٹ میں تھا، جب میں اماں کے پیٹ میں تھا اور تقدیر کا قلم سدرہ کی بلندی پہ چلا، خدا را کمزور نہ ہونا پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جب میں اماں کے پیٹ میں تھا اور تقدیر کا قلم سدرہ کی بلندی پہ چلا تو میں نے اللہ کے قلم کی آواز کو اماں کے پیٹ میں سنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں کی آواز وہاں سنے اور وہاں کی آواز یہاں سنے؟ فرمایا ہاں، جب بلال مکے کی گلی سے گزر رہا تھا اور معراج کی رات میں عرش سے گزر رہا تھا تو میں نے بلال کے قدموں کی آواز آسمانوں پر سنی۔ ارے جو نبی سدرہ کی بلندی پر بیٹھ کر بلال کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے، جو نبی اماں کے پیٹ میں اللہ کے قلم کی آواز سن سکتا ہے، وہ نبی ہمارا درود و سلام بھی مدینے کے روزے میں بیٹھ کر سن سکتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا، میرا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی محترم جناب محمد حاجی اجاز صاحب اور ان کے تمام بیٹے اور اہل علاقہ پر، بالخصوص آپ سب پر، اور محترم جناب ملک محمد رفیق احمد بھٹا صاحب، محترم جناب محمد حارث صاحب، محمد انیس صاحب، آپ سب پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔